ہم اپنی بات کو کبھی بہت زور دے کر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، میں لازمی طور پہ فلانا کام کروں گا، میں اس سے ضرور ملوں گا، میں یقیناً میں یہ کام کروں گا، میں کر کے رہوں گا، میں کر کے دکھاؤں گا۔ تو ایسے جو تاکیدی جملے ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے عربی زبان میں ایک خاص طریقہ ہے، بہت آسان سا، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا۔ اس سے پہلے میری گردانیں سن لیں، پھر انشاءاللہ سبق شروع کرتے ہیں۔ لَيَفْتَحَنَّ لَيَفْتَحَنِّ لَيَفْتَحُنَّ لَتَفْتَحَنَّ لَتَفْتَحَنِّ لَيَفْتَحْنَانِ لَتَفْتَحَنَّ لَتَفْتَحَانِ لَتَفْتَحُنَّ لَتَفْتَحِنَّ لَتَفْتَحَانِ لَتَفْتَحْنَانِ لَأَفْتَحَنَّ لَنَفْتَحَنَّ لَيُفْتَحَنَّ لَيُفْتَحَانِ لَيُفْتَحُنَّ لَتُفْتَحَنَّ لَتُفْتَحَانِ لَيُفْتَحْنَانِ لَتُفْتَحَنَّ لَتُفْتَحَانِ لَتُفْتَحُنَّ لَتُفْتَحِنَّ لَتُفْتَحَانِ لَتُفْتَحْنَانِ لَأُفْتَحَنَّ لَنُفْتَحَنَّ لَيَفْتَحَنَّ لَيَفْتَحُنَّ لَتَفْتَحَنَّ لَتَفْتَحَنَّ لَتَفْتَحُنَّ لَتَفْتَحِنَّ لَأَفْتَحَنَّ لَنَفْتَحَنَّ لَيُفْتَحَنَّ لَيُفْتَحُنَّ لَتُفْتَحَنَّ لَتُفْتَحَنَّ لَتُفْتَحُنَّ لَتُفْتَحِنَّ لَأُفْتَحَنَّ لَنُفْتَحَنَّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ علم الصرف کورس چل رہا ہے۔ اس سبق میں ہم لام تاکید اور نون تاکید کی گردانیں پڑھیں گے۔ عربی زبان میں جب کسی بات کو زور دے کر کہنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ لام تاکید کے اوپر زبر ہوتا ہے اور نون تاکید جو ہوتا ہے یہ کبھی مشدد ہوتا ہے اور کبھی مشدد نہیں ہوتا، ساکن ہوتا ہے، دونوں صورتیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مشدد والے کو لیتے ہیں۔ تو چونکہ اسے مشدد پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ثقیل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس گردان کا نام رکھتے ہیں ثقیل۔ ٹھیک ہے؟ تو فعل مضارع ہے یفتح، اس کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد کھولتا ہے یا کھولے گا۔ اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ وہ ضرور کھولے گا تو اس کی شروع میں ہم لام زبر لا کا اضافہ کر دیں گے، یہ بن جائے گا لیفتح۔ پھر آخر میں ہم نون کا اضافہ کر دیں گے، اور نون چونکہ مشدد ہے اور اس کے اوپر زبر ہوتا ہے انا، یعنی حمزہ کو نہ دیکھیں آپ، صرف انا، یہ جو آخر میں نون مشدد ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کا اضافہ کریں گے تو یہ بنے گا لیفتحن۔ ٹھیک ہے؟ یہ ابھی ہم یفتح کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ جمع کے صیغہ بھی اسی طرح بنے گا لیفتحن، تو اس وجہ سے واحد کے صیغے میں جو ہا کے اوپر پیش ہے اس پر ہمیشہ زبر لگا دیں گے اور اسے کہیں گے لیفتحن، وہ ایک مرد ضرور کھولے گا۔ اور یہی نون جب تثنیہ کے صیغوں کے آخر میں آئے گا تو اس کی نیچے زیر آ جائے گی، کیونکہ تثنیہ کا نون بھی زیر والا ہوتا ہے۔ تو ہم تثنیہ کا صیغہ یوں بنائیں گے لیفتحانی۔ اب اس میں اگر چونکہ قرآن کریم کے اندر اس طرح کا کوئی لفظ آ جائے تو اس میں مد بھی پڑھیں گے، غنہ بھی لگائیں گے، مثلا یوں پڑھیں گے لیفتحانی، لیکن عام عربی زبان میں ہم جب کہیں گے تو ہم کہیں گے لیفتحانی، اور جمع کا صیغہ بنے گا لیفتحون، لیکن جمع کے صیغے میں جو واو ہے اس کو گرا دیں گے اور ہم کہیں گے لیفتحن۔ یہ واو کیوں گراتے ہیں؟ کیونکہ دو ساکن جب ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں عربی زبان میں تو اس کا قاعدہ ایک یہ ہے کہ پہلے والے ساکن کو گرا دیا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک پیچیدہ قاعدہ بھی ہے، فی الحال اس پیچیدہ قاعدے کو یاد کرنے کے بجائے ہم صرف اتنا یاد کر لیں کہ جمع کے صیغے میں اس واو کو گرا دیا جاتا ہے اور اسے ہم پڑھتے ہیں لیفتحن۔ آگے چوتھا صیغہ ہے لتفتحن، پھر ہے لتفتحانی، پھر ہے لیفتحنانی۔ یہ جمع مؤنث غائب کا جو صیغہ تھا فعل مضارع کا یفتحنا، یفتح، یفتحان، یفتحون، تفتح، تفتحان، یفتحنا، اس کے شروع میں جب ہم نے لام لگایا تو یہ بنا لیفتحنا، اور اس کے آخر میں جب نون لگایا ہم نے تو یہ بنا لیفتحنن۔ اب یہاں ہم الف کا اضافہ کر دیتے ہیں اور نون کو زیر لگا دیتے ہیں، چونکہ عربی زبان میں اس کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے اور یہ صیغہ یوں بنتا ہے لیفتحنانی۔ اب یہ 6 صیغے یوں بنے لیفتحن، لیفتحان، لیفتحن، لتفتحن، لتفتحان، لیفتحنانی۔ آگے دیکھیں لتفتحن، لتفتحان، لتفتحن، یہ لتفتحن بالکل ایسا ہی ہے جیسے غائب کے صیغے میں لیفتحن تھا، اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ جو ہے اس کو شروع میں جب ہم نے لام لگایا تو یہ بنا لتفتحین، اور نون اعرابی کو گرا دیے تو یہ بنا لتفتحی،
پھر نون ثقیلہ کو لگایا تو یہ بنا لتفتحین، اور پھر یا کو گرا دیا دو ساکن جمع ہونے کی وجہ سے تو یہ بنا لتفتحن۔ پھر اس کا تثنیہ کا صیغہ وہی بنے گا لتفتحانی، اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ویسے ہی بنے گا جیسے جمع مؤنث غائب کا ہم نے بنایا تھا لتفتحنانی، یعنی یہ تھا تفتحنا، شروع میں لام لگایا، آخر میں نون لگایا، اور نون سے پہلے الف لگایا اور نون کو زیر لگایا تو یہ بنا لتفتحنانی۔ اور واحد متکلم کا صیغہ بنے گا لافتحن، اور جمع متکلم کا صیغہ بنے گا لنفتحن۔ اب یہ گردان تھوڑی سی دیکھنے میں مشکل ہے، اسے یاد کرنا ہوگا اور اسے رٹا لگانا ہوگا تو یہ زبان پر چڑھ جائے گی، اور پھر ہم روانی سے یوں کہہ سکیں گے لیفتحن لیفتحان لیفتحن لتفتحن لتفتحان لیفتحنان لتفتحن لتفتحان لتفتحن لتفتحن لتفتحان لتفتحنان لافتحن لنفتحن۔ اس کا ترجمہ اسی طرح ہوگا بالترتیب، وہ ایک مرد ضرور کھولے گا، وہ دو مرد ضرور کھولیں گے، وہ سب مرد ضرور کھولیں گے۔ اب اسے ضرور کہیں، ضرور بضرور کہیں، ضرور بز ضرور کہیں، ہر طرح درست ہے۔ وہ ایک عورت ضرور کھولے گی، وہ دو عورتیں ضرور کھولیں گی، وہ سب عورتیں ضرور کھولیں گی، تو ایک مرد ضرور کھولے گا، تم دو ضرور کھولو گے، تم سب ضرور کھولو گے، تو ضرور کھولے گی، تم دو ضرور کھولو گی، تم سب ضرور کھولو گی، میں ضرور کھولوں گا، ہم سب ضرور کھولیں گے۔ اس گردان کا نام ہے لام تاکید نون تاکید ثقیلہ معروف، اور اسی کو مجہول میں ہم بنائیں گے تو بالکل یہی چیز بنے گی لیفتحن لیفتحان لیفتحن لتفتحن لتفتحان لیفتحنان لتفتحن لتفتحان لتفتحن لتفتحن لتفتحان لتفتحنان لافتحن لنفتحن۔ اب ہم آتے ہیں خفیفہ کی طرف۔ خفیفہ یعنی آخر میں ایسا نون لگانا جو کہ مشدد نہ ہو، تو پہلے صیغہ بنے گا لیفتحن، اور دوسرا صیغہ بنے گا لیفتحان، یہ عربی میں استعمال نہیں ہوتا۔ تیسرا بنے گا لیفتحن، چوتھا بنے گا لتفتحن، اور پھر تثنیہ کے صیغے اس میں استعمال نہیں ہوتے، اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بھی اس میں استعمال نہیں ہوتا۔ پھر واحد مذکر حاضر کا ہم بنائیں گے لتفتحن، جمع مذکر حاضر کا بنائیں گے لتفتحن، واحد مؤنث حاضر کا بنائیں گے لتفتحن، واحد متکلم کا بنائیں گے لافتحن، اور جمع متکلم کا بنائیں گے لنفتحن۔ تو یہ گردان اس طرح بنے گی لیفتحن لیفتحن لتفتحن 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 لافتحن لنفتحن۔ جو بیچ کے خالی خانے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ صیغے اس گردان کے عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتے۔ تو اب یہ فلسفے کی بات ہوتی ہے کہ یہ صیغے کیوں نہیں بنتے، کیونکہ یہ وجہ ہے وہ وجہ، جو بھی ہو قواعد کو عربی زبان کے مطابق دیکھ کر بنایا جاتا ہے۔ جب قواعد بنانے والوں نے عربوں میں غور کیا اہل عرب کی زبان میں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تثنیہ کے صیغے اور جمع مؤنث کے صیغے اس گردان کے استعمال نہیں ہوتے۔ اس کا ترجمہ وہی ہوگا، وہ ایک مرد ضرور کھولے گا، وہ سب ضرور کھولیں گے، وہ ایک ضرور کھولے گی، تو ضرور کھولے گا، تم سب ضرور کھولو گے، تو ضرور کھولے گی، میں ضرور کھولوں گا، ہم ضرور کھولیں گے۔ یہ 8 صیغے استعمال ہوتے ہیں اس گردان کے۔ اسی کی مجہول لے لیں تو لیفتحن لیفتحن لتفتحن 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 لافتحن لنفتحن۔ تو اس سبق میں ہم نے 4 گردانیں پڑھ لیں، لام تاکید نون تاکید ثقیلہ معروف، لام تاکید نون تاکید ثقیلہ مجہول، لام تاکید نون تاکید خفیفہ معروف، اور لام تاکید نون تاکید خفیفہ مجہول۔ تو تھوڑا سا یہ سبق مشکل ہے میں مانتا ہوں، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا دھیان جما کر اس کو سنیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی لتفہمن، آپ سب ضرور بضرور سمجھ جائیں گے اگر غور کریں گے۔ اب اس سبق کا پہلا کام یہ ہے کہ یہ 4 گردانیں ترجمے کے ساتھ کاپی میں لکھیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ یہ 4 گردانیں ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ یہ 4 گردانیں الفتح کے مادے سے 200 مرتبہ دہرائیں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ یہ 4 گردانیں 5 مختلف مادوں سے 100 مرتبہ دہرائیں، اور 5واں کام یہ ہے کہ 50 متفرق صیغے لکھیں بالکل اسی ترتیب پر جسے پہلے عرض کیا جاتا رہا ہے۔ اور آخری کام یہ ہے کہ یہ 4 گردانیں آپ وائس میسیج میں مجھے واٹس ایپ پر ضرور سنائیے گا۔
آپ ضرور سنائیں گے، آپ سنائیں گے تو آپ کو ضرور یاد ہوگا، آپ کو ضرور یاد ہوگا تو آپ ضرور سمجھ جائیں گے، اور آپ ضرور پھر عربی زبان سے مستفید ہوں گے۔ یہ ساری وہ مثالیں ہیں جو ضرور ضرور کر کے میں کر رہا ہوں تاکہ یہ گردانیں آپ پر مزید واضح ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی، اور آج کا جو کام آپ کو ملا ہے وہ یقیناً آپ کریں گے۔ کام کرنے کے بعد یا تو نیچے تبصرہ خانے میں مجھے دکھائیں، میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کروں گا، اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے، یا ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر کلک کریں اور واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، اس کی ماہانہ فیس ہے، یا پھر مجھ سے پرائیویٹ طور پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں اور پرائیویٹ مجھ سے کورس کر لیں، وہاں مجھے کام دکھائیں، اس کی فیس الگ ہے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔